یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ حضرات محترم، ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف ہم تمامی عاشقان مصطفیٰ کے سروں پر اپنا فیضان لٹاتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے اس مہینے میں جتنی برکتیں سمیٹ لیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی ہم سنی عاشقان مصطفیٰ کے لیے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے ہم اپنے پیارے آقا حضور تاجر مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، خوب درود پڑھیں اور خوب درود شریف پڑھیں۔ یوں کہیے آپ روزانہ 1000 بار پڑھیں تو 12ویں تاریخ تک آپ 12,000 بار پڑھ لیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عمل کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ جو کلمہ طیب ہے، جو پہلا کلمہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب اس کلمہ شریف کو، اب اس پہلے کلمے کو آپ روزانہ 1000 بار پڑھیں۔ 12ویں تاریخ تک آپ کی تعداد 12,000 کی مکمل ہو جائے گی۔ آپ مکمل طور سے بیداری کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اچھے انداز میں پڑھیں، اور جب کلمہ شریف پڑھیں بدن مکمل طور سے صاف و شفاف ہو، اور عطر لگائیں، ہلکی عطر لگائیں اور مکمل طور سے توجہ کے ساتھ کلمہ شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یوں تعداد برابر مکمل کرنے کے آپ تسبیح کے دانے بہت زیادہ تیز نہ دوڑائیں، بلکہ ایک ایک لفظ کو آپ ٹھہر ٹھہر کے ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ روزانہ پابندی کے ساتھ 1000 بار پڑھیں۔ آپ 12ویں تاریخ تک آپ 12,000 پڑھ لیں گے۔ آپ اس کے اچھے خاصے عامل بھی بن جائیں گے۔ اللہ آپ کی زبان میں تاثیر بھی پیدا فرما دے گا۔ آپ تمام نحوستوں سے بچ جائیں گے، غلاظتوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ دل آپ کا نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ آپ کا سینہ محبت رسول کا گنجینہ بن جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی محبت میں زندگی گزاروں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سینہ، اس محبت رسول کے شعلے سے میرا سینہ بھڑک اٹھے، نور ایمان سے میرا سینہ بھر جائے، تو آپ کلمہ شریف کا اس مہینے میں خوب ورد کریں، بہت زیادہ تلاوت کریں، بہت زیادہ پڑھیں۔ یقین جانیے آپ 12ویں تاریخ پوری کرنے کے بعد مجھ فقیر قاضی کو یاد کیجیے گا۔ آپ اسے ضرور پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں، بڑے پڑھیں، بزرگ پڑھیں، نوجوان پڑھیں، اپنی مسجدوں میں خاص طور سے بیٹھ جائیے، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ یہاں وہاں کھڑے ہو کر فالتو کی باتوں میں آپ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے سنی نوجوان اس وقت بہت زیادہ متحرک ہیں، بہت زیادہ جھنڈے لگانے میں، گلیاں سجانے میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ میں کہوں گا بہت اچھا عمل ہے، بہت بہتر آپ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کلمہ شریف پڑھ لیتے تو دل اور آپ کا منور ہو جاتا، محبت رسول کی وہ حلاوت آپ کو نصیب ہوتی، وہ چاشنی آپ کو نصیب ہوتی، وہ مٹھاس آپ کو نصیب ہوتی۔ جب دل مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہوگا
پھر یقین جانیے آپ کا ہر قدم اٹھتا قدم جو ہے شریعت کے مطابق ہوگا. آپ مصطفیٰ کی شریعت سے، مصطفیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کریں گے، یقین جانیے آپ مسلک اعلی حضرت پر رہتے ہوئے آپ کا ہر وہ کام آپ کے لیے قابل رشک ہوگا جو آپ کریں گے وہ سنت و شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمامی سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، درود شریف ہمارے مشائخ صوفیاء اکرام کا یہ معمول رہا ہے. دلائل الخیرات شریف یہ کتاب آپ کی پیش نظر ہے. یہ ہے دلائل الخیرات شریف. مکمل دلائل الخیرات شریف اس مہینے میں چاہیے، خاص طور سے 12ویں کی اول سے لے کے 12ویں کی 12 ربیع الاول تک، اس 12 مکمل راتوں میں ایک مکمل طور سے ایک بار مکمل پڑھ لینی چاہیے. ہر رات مکمل پڑھنی چاہیے. ہر رات اگر کوئی آدمی اول تاخیر مکمل حزب کو پڑھ لیتا ہے، مکمل جو ہے اسے پڑھ لیتا ہے، یقین جانیے بڑی فضیلتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بہت زیادہ کمال و خوبی والے یہ درود اس میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر اس کے فضائل بیان کیے جائیں، لکھنے والے اللہ اکبر کبیرہ کس موقع سے لکھے، ان تمام باتوں پر اگر ہم چلے جائیں، یقین جانے رات گزر جائے بات مکمل نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس بزرگ نے جب یہ کتاب لکھی، حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے کتاب لکھی، اس لکھنے کی وجہ کیا بنی، کتاب کیوں لکھی، لکھنے میں اس میں خاص بات کیا آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ بزرگ ہیں، یہ جا رہے تھے سفر میں. اب ایسا وقت ہوا کہ نماز کا وقت قریب آ گیا. اب انہیں پانی کی حاجت ہوئی کہ پانی مل جائے تو میں وضو کر لوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب پانی کی حاجت ہوئی وضو کے لیے، انہوں نے دیکھا ایک مکان ہے، اس کے قریب ایک کنواں ہے، مگر کنویں میں پانی جو ہے بہت نیچے ہے. اللہ کی نیک بندے نے جب دیکھا، نگاہ ڈالی، دیکھا پانی بہت نیچے کی سطح پر ہے، پانی لانا بہت مشکل ہے، کوئی بالٹی، کوئی ڈول، کوئی رسی نہیں ہے کہ جس سے میں پانی باہر لا کر وضو بنا سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں ایک چھوٹی سی ننھی سی پیاری بچی گھر کی چھت پہ آئی اور آ کر کہا، اے اللہ کے پیارے بندے، کیا بات ہے، کس بات پر آپ پریشان ہیں؟ کہا، میری شہزادی، میری بیٹی، بات یہ ہے کہ پانی کی مجھے حاجت ہے، وضو کرنا چاہتا ہوں. اس بچی نے کہا، اسی لیے آپ پریشان ہیں کہ آپ یہاں کوئی ڈول، کوئی رسی نہیں ہے کہ آپ ڈول سے آپ پانی نکال سکیں، پانی بہت نیچے جا چکا ہے، اب اسی لیے پریشان ہیں، آپ کو پانی کی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا ضرورت چاہیے، ضرورت پوری کر دوں؟ کہا پوری کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس بچی نے اس اللہ کے نیک بندے سے کہا، تمہیں پانی کی حاجت ہے، میں پانی دے دوں؟ کہا دے دو. کہا وہ کیسے دو گی، یہاں کوئی بالٹی نہیں، کوئی رسی نہیں ہے، پانی کیسے دو گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس چھوٹی سی بچی نے کیا عمل کیا، کوئی کیا بات وہاں کی ہوگی، کیسے پانی نکالا. ایک نوجوان ہے جو پانی نکالنے کے لیے پریشان ہے کہ اس سے پانی کیسے باہر لاؤں گا، میں وضو کیسے کروں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ چھوٹی بچی کہتی ہے، میں پانی آپ کو دیتی ہوں. کہا کیسے دو گی؟ وہ بچی وہیں سے نیچے کی جانب دیکھی اور کنویں پہ تھوک دی. جیسے تھوکنا تھا، اس کے لعاب پانی تک پہنچنے تھے، وہ کنویں کا پانی جو نیچے کی سطح پہ جا چکا تھا، وہ اندر جا چکا تھا، وہ اوپر مکمل آ گیا. جب پورے کنویں کے لبالب برابر آ گیا، کہا اے اللہ کے پیارے بندے، اب وضو کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس بزرگ نے وہ وضو بنائی، وضو مکمل کیا. وہیں پہ آپ کھڑے کھڑے سوچے، بچی کون سی درود پڑھتی ہے، وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی بدولت آج یہ بچی پر اتنا اثر ہے، یہ تھوک دیتی ہے تو پانی لبے کنویں آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اوپر کی سطح پہ آ جاتا ہے. اب اس بچی سے انہوں نے کہا، اے میری پیاری شہزادی، بتاؤ تم کیا پڑھتی ہو،
کون سا عمل کرتی ہو جو آج تم تھوکی ہو تو پانی اوپر آ گیا؟ اس اللہ کی نیک بندی وہ بچی کہتی ہے کہ حضور میں یہ درود پڑھتی ہوں۔ اس نے درود جو ذکر کیا وہ درود اس کتاب میں موجود ہے۔ جو اتوار کا جو حفظ ہے اس حفظ میں یہ درود شامل ہے، وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃً ترضیکا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حق العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ یہ درود اس میں شامل ہے۔ اب یہ درود کو جب اس بزرگ نے سنا کہ بچی اسے پڑھتی ہے، اس میں اتنی تاثیر آ گئی کہ پڑھتے ہی وہ فوراً پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بزرگ نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ میں بھی درود پر ایک کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے اس کے بعد یہ کتاب مکمل طور سے تحریر فرمائی اور کتاب کو مکمل طور سے ہر دن کے اعتبار سے انہوں نے درود کو مکمل طور سے خاص کیا۔ اس دن یہ درود پڑھے جائیں گے، اس دن یہ درود پڑھے جائیں گے، پورے مکمل 7 دن کے انہوں نے ایک حزب حصہ متعین کر دیا، اور یہ مکمل طور سے 7 دن کے لیے یہ کتاب ہے کہ آپ ایک حزب ایک روز پڑھیں گے، مگر اس مہینے میں آپ چاہیے کہ مکمل کتاب مکمل حزب ایک رات میں پڑھ لیں، روزانہ مکمل کتاب اسے پڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات یاد رکھیں، ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم اور آپ عمل سے بہت دور ہیں۔ ہمیں چاہیے عمل کے قریب آئیں، عمل کریں، پڑھیں، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے معمور رکھیں، اپنے دل و دماغ کو عشق رسالت مآب سے سرشار رکھیں۔ یاد رکھیں، آج لوگ بہت زیادہ عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم سب عمل کے قریب ہوں، نمازوں کی کوشش کریں کہ ہم مسجدوں میں جا کر خاص طور سے نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی علماء سے قریب ہوں، اپنے ائمہ سے قریب ہوں، اپنے عالموں سے قریب ہو کر دینی مسئلوں کا حل تلاش کریں۔ اب دیکھیں، دنیا میں بے شمار مسائل آتے ہیں، آ کر چلے جاتے ہیں، دنیا لوگ بھی آئے، آ کر چلے گئے، مگر یاد رکھیے گا آپ ہیں آج، کل نہیں رہیں گے، مگر آپ کو دنیا یاد رکھے گی۔ کس نام سے یاد رکھے گی؟ یا تو آپ کے اچھے کارنامے ہوں، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ دین کے اعتبار سے کوئی کیا کہتا ہے کہنے دو، آپ اپنے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اتنے سخت رہیے کہ آپ کو چاہے کیسی آندھی آئے، کیسے ہی طوفان آئے، کبھی شریعت سے کبھی نہیں ہٹنا، کبھی دین سے کبھی نہیں ہٹنا، شریعت پر سختی کے ساتھ اتنے قائم رہیے، آنے دیجیے کیا مصیبت آتی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ارے کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محفل پاک خوب منائیں، خوب حضور کے نام پہ محفلیں منعقد کریں، بہت زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نعت مصطفیٰ کی محفل ہو، واعظ و تقریر ہو، علماء کے بیانات ہوں، جتنے بیانات سنیں گے، جتنی نعتیں سنیں گے، سب نعتیں آپ کے دل میں بسیں گی، مصطفیٰ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ یہی محبت ہے، یہی ظہیر الدین قادری ہمیشہ کہتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے، رسول کی محبت عین ایمان ہے، میرے نبی کی محبت دلیل ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت جوہر ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت روح ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت
اصل ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دینوں دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ترین چیز ہے۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی نعمت جو ہے نصیب ہوئی ہے۔ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اس دل میں کسی اور کی محبت نہیں، اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، غوث و خواجہ رضا کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، امہات المومنین کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، غوث اعظم کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی محبت ہے، علولق پنڈوی کی محبت ہے، حضور مجاہد ملت کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی محبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عمل پہ توجہ دیں، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ روزانہ آپ نماز کی مکمل طور سے وقت کا خیال رکھیں، کب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ کے اعتبار سے ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس میں ہم نماز کے اوقات کو رکھ دیتے ہیں، تاکہ جو ہم سے قریب لوگ ہیں جن کے نمبر ہمارے پاس سیو ہیں وہ اگر اسٹیٹس دیکھیں گے تو اور کیا چیز دیکھیں گے۔ ہم نے چاہا کہ ہر روزانہ کے نماز مغرب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے کچھ معاملات وظائف میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ہم فوراً ہی اسٹیٹس میں نماز کے اوقات کو رکھ دیتے ہیں، ٹائمنگ جو ہے اس میں رکھ دیتے ہیں، تاکہ ہر مسلمان اس کو دیکھے گا، شوق تو پیدا ہوگی، خواہش تو جاگے گی، تمنا تو یہ ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں گا، عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، کب سے کب تک ہے، فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ آپ مکمل اس ٹائم کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر آپ نماز کے پابند بنیں۔ بس جو میں نے کہا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی بہتر فرمائے، سب کے حالات بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھیں، کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے اس کی جو ہے پریشانی کو دور کرنے کی اپنے سے کوشش کریں کہ اس کی کیسے پریشانی دور ہو جائے۔ اگر کسی میں کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے، آپ بھی کوشش کریں، ذریعہ بنیں اس کی مصیبت کو دور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی زندگی، سکون کی زندگی، راحت و اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی زندگی بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین و ایمان پر سختی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔